اللہ اکبر. پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مطلقہ خاتون حاضر ہوئی, صحابیہ حاضر ہوئی, عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, وہ فلاں شخص جو ہے, فلاں دو شخص ہیں جو مجھے اپنے لیے رشتہ بھیجے ہیں, سرکار آپ کا کیا مشورہ ہے؟ اب غور سے سنیں رشتے کے سلسلے میں پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب دیتے ہیں. ارشاد فرماتے ہیں سنو, پہلا جو رشتہ ہے اس کی لاٹھی کبھی کاندھے سے نہیں اترتی, یعنی معاملہ یہ ہے وہ بیویوں کے معاملے میں پیٹنے والا آدمی ہے تو اس سے بچو, اور دوسرا کنگال ہے اس سے بھی تم نہ کرو. دونوں کے حوالے سے سرکار نے منع فرما دیا, اور پھر فرمایا اسامہ ابن زید سے تم شادی کر لو یا زید سے شادی کر لو. اس طریقے کا ارشاد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. آپ اندازہ لگائیں پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسوں کے ساتھ شادی سے بچنے کا حکم بھی دیا جو لاٹھی لے کر کھڑے ہوتے ہیں اور پٹائی کیا کرتے ہیں اپنی بیویوں کی, اور اسی طریقے سے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل قلاش کے ساتھ شادی کرنے سے روکا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور خواتین اسلام, آج ہماری پوزیشن یہ ہے, میں بڑی معذرت کے ساتھ میری بچیوں سے کہوں گا, بڑی معذرت کے ساتھ خواتین اسلام سے کہوں گا, آج سے 50 سال پہلے کی سچویشن یہ تھی کہ اگر باپ اپنی بیٹی کا رشتہ کہیں کرنے کا ارادہ کرتا تو باپ اپنی بیٹی سے کہتا بیٹی فلاں لڑکا مجھے سمجھ میں آ رہا ہے, اس کا رشتہ تمہارے لیے آیا ہے, تو بیٹی تمہاری کیا مرضی ہے. تو بیٹی گردن جھکا لیتی اور مثبت انداز میں جواب دیتے ہوئے کہتی ابا جتنا آپ میرا بہتر سوچیں گے اتنا کوئی دوسرا بہتر نہیں سوچ سکتا. لیکن آج حالات بدل گئے, آج سوچ بدل گئی. آج ایک باپ یا ماں اپنی بچی کا رشتہ کرنا چاہے اور بچی دنیاوی تعلیم سے آراستہ ہے یا ماڈرن ٹائپ کی بن چکی ہے, تو باپ اپنی بیوی سے کہتا ہے, شوہر اپنی بیوی سے ذرا پوچھ لو کہیں کوئی مسئلہ تو کسی کے ساتھ نہیں ہے نا اس کا, ہم یہاں رشتہ کرنے جاتے ہیں. حالات کتنے بدل چکے, معاملات کتنے بدل چکے. وہ بچیاں کل جو سر جھکا کر رشتہ کر لیتی تھی آج ببانگے دول کہتی ہے ابا مجھے فلاں پسند ہے, فلاں کے ساتھ مجھے رشتہ کرنا ہے. آپ ذرا سوچیں حالات کتنی تیزی سے بدل گئے. بچیاں بگڑ رہی ہیں, بچیاں برائیوں کی دہلیز پر پہنچ رہی ہیں, اور اتنی بے وقوف ہوتی ہیں بچیاں, اتنی نادان ہوتی ہیں بچیاں. کوئی حسن کی تعریف کر دے, کوئی چہرے کی تعریف کر دے, کوئی انداز کی تعریف کر دے, کوئی لباس کی تعریف کر دے, اور کوئی کہہ دے کہ میں تم پر اپنی جان قربان کر دوں گا, تو پوری زندگی بچیاں داؤ پر لگانے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں. اور اس کے بعد چند دنوں کے رشتے کے بعد اور تعلقات کے بعد ان کو اس طریقے سے پھینک دیتے ہیں ٹیشو کی طرح کہ ان کی زندگیاں سوائے تڑپنے اور بلکنے کی اور کچھ نہیں ہوتی. یاد رکھیں اور اچھی طریقے سے یاد رکھیں, بے وقوف بننے سے بچو, دھوکہ کھانے سے بچو, اور اسی کے ساتھ ساتھ دنیا کے ان نوجوانوں کے مکر و فریب سے بچو جو نوجوان تمہیں ہتھیلی میں چاند دکھائے, تمہیں جو ہے چاند آسمان سے توڑ کر لانے کی بات کرے. ایسوں کے مکر و فریب سے بچو. بلکہ یاد رکھیں ایسوں کے چکر میں, بلکہ کسی کے بھی چکر میں نہ آؤ. یاد رکھیں دنیا کے اندر ہر تجربہ کار سے انسان مشورہ لیتا ہے. آپ کو کہیں دکان خریدنی ہے تو آپ مشورہ لیں گے یہ علاقے میں دکان چلے گی کہ نہیں چلے گی. کوئی بلڈر ہے زمین فروخت کر رہا ہے یا فلیٹ فروخت کر رہا ہے, دو چار سے مشورہ کریں گے اس سے فلیٹ لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے. میں پوچھنا چاہتا ہوں جب دنیا کے ہر معاملے کے اندر تجربہ کار سے مشورہ کرتے ہو تو بتاؤ تمہارے ماں باپ سے بہتر
شادی شدہ زندگی کا تجربہ کس کے پاس ہوگا؟ لیکن آج بچیاں بھاگ رہی ہیں، آج بچیاں ادھر سے ادھر ہو رہی ہیں، نہ مذہب دیکھ رہی ہیں، نہ رشتہ دیکھ رہی ہیں، نہ حالات دیکھ رہی ہیں، نہ کوئی چیز دیکھ رہی ہیں، جذبات کے بہاؤ میں بہہ کر کے اپنی دنیا اور آخرت برباد کر دیتی ہیں۔ چند لمحوں کی ہوس اور چند لمحوں کی باتوں کے اندر گرفتار ہو کر اپنی دنیا اور آخرت کو تباہ کر دیتی ہیں۔ پیاری بچیوں، ایسے ماحول سے بچو، ایسی عادتوں سے بچو، ایسی سوچ سے بچو، اور خبردار خبردار کبھی کسی لڑکے سے تعلقات قائم کرنے کا تصور کبھی بھی قائم نہ کرنا، اور ہمیشہ اس سے بچنا، اس لیے کہ جتنا تمہارا بھلا اللہ کے رسول چاہتے ہیں، دنیا میں کوئی انسان اتنا تمہارا بھلا نہیں چاہتا۔ اللہ اکبر۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عورتوں کو نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم دیا، پروردگار نے نیچی نگاہ رکھنے کا حکم دیا۔ قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، میرے محبوب مومنات سے کہہ دیجئے، اپنی کنیزوں سے کہہ دیجئے، آپ کی ماننے والیوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں۔ العیاذ باللہ، آج کیا نہیں ہو رہا، موبائل کے ذریعے کیا نہیں ہو رہا، کس طرح سے تصویریں شیئر کی جاتی ہیں۔ العیاذ باللہ، حالات بڑی تیزی سے کروٹ لے رہے ہیں، بچیاں جلدی ڈپریشن کی شکار ہو رہی ہیں، مختلف بیماریاں ان کو دعوت دیتی نظر آتی ہیں۔ وجہ یہی سارے خرافات۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، عورتوں کو کرنا کیا چاہیے، بچیوں کو کرنا کیا چاہیے؟ تو میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کرتا ہوں، میری بیٹیوں، دینی ماحول کریٹ کرو۔ جب تم بیٹھو تو تمہاری زبان پر کسی سیریل یا پکچر کا تذکرہ یا ہیروئن کا تذکرہ یا ہیرو کا تذکرہ نہ ہو۔ جب بھی تم بیٹھ کر تذکرہ کرو تو کبھی قرآنی واقعات کا تذکرہ کرو، کبھی خاتون جنت کا تذکرہ کرو، کبھی امہات المؤمنین کا تذکرہ کرو، کبھی تعلیم یافتہ خواتین کا تذکرہ کرو، اور جہاں کہیں بھی رہو اپنی عزت اور اپنے وقار کے ساتھ رہو، اپنی وقار کو اور تقدس کو پامال نہ کرو۔ اگر تم رہ گئی تو تمہاری نسلوں کا سنورنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ بلکہ آج کواری بچیوں کو تو چھوڑیے، وہ تو اپنی جگہ پر ان کا ایشو ہے، بہت ساری شادی شدہ عورتوں کا بھی معاملہ بڑا خطرناک چل رہا ہے۔ اللہ رحم و کرم فرمائے، شوہر سے اپنے موبائل کا پاسورڈ چھپا کے رکھتی ہیں، اور شوہر کے جانے کے بعد نہ جانے کس کے ساتھ گپ شپ میں مصروف ہو جاتی ہیں، گندی باتیں کرنا، فحش باتیں کرنا۔ بھول چکی ہیں کہ اللہ کو جواب دینا ہے، بھول چکی ہیں کہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ یہ ساری چیزیں فراموش کر کے گناہ کے دلدل میں ڈوبتی چلی جاتی ہیں، پھر گھر کی زندگی برباد ہو جاتی ہے، سکون غارت ہو جاتا ہے۔ ایک بات ذہن کے اندر محفوظ کر لو، جب اس دنیا میں آئے ہو تو پرماننٹ رہنے کے لیے نہیں، ایک دن اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، جہاں ایک ایک چیز کا سوال ہوگا، ایک ایک عمل کا سوال ہوگا، ایک ایک لمحے کا سوال ہوگا، زندگی کیسے گزاری یہ سوال ہوگا۔ اور اگر وہاں پر تم کچھ کہنا چاہو گے بھی تو قرآن کہتا ہے الیوم نختم علی افواہہم، قیامت کے دن منہ پر مہر لگا دی جائے گی، کچھ نہیں کہہ سکو گے، بلکہ تمہارے ہاتھ بولیں گے، تمہارے پیر بولیں گے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، کبھی اس قیامت کے مناظر کے حوالے سے اور وہاں کے خوف کے حوالے سے کبھی سوچا آپ نے؟ اللہ اکبر۔ اپنی سوچ کو تبدیل کرو، اپنی فکر کو تبدیل کرو۔ میں دل کی عطا گہرائیوں سے مدرسے آغائیہ صوفیہ کے ذمہ داروں کو، معلمات اور معلمین کو، اور ذمہ داروں کو اور ان طالبات کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس پرفتن ماحول کے اندر، وہ بچیاں جنہوں نے علم دین سے اپنے آپ کو آراستہ کیا، میں اللہ کی بارگاہ سے امید رکھتا ہوں کہ ان کی ذات کے ذریعے معاشرے کے اندر اصلاح سدھار کا ماحول پیدا ہوگا اور خواتین اسلام کے زیور سے آراستہ ہوں گی۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، کیا ماضی کے اندر صرف مرد ہی تعلیم یافتہ رہے اور انہوں نے ہی تعلیم کے ذریعے انقلاب پیدا کیا؟ نہیں، بلکہ میں آپ کو بتاؤں گا تو حیرت ہوگی،
کیسی کیسی خواتین تھیں، کیسی کیسی اللہ کی بندیاں تھیں جن کی علمی صلاحیت کا لوگ لوہا مانتے تھے۔ اللہ اکبر۔ جب صحابہ کا وصال ہونے لگا، آہستہ آہستہ تابعین بھی اس دنیا سے جانے لگے، اور سچویشن ایسی ہوئی کہ بہت سارے حافظین حدیث اس دنیا سے کچھ کرنے لگے، تو امیر المؤمنین عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ نے گورنر کو طلب فرمایا اور ارشاد فرمایا تدوین حدیث کا کام شروع کرو، سرکار کی حدیثوں کو جمع کرنے کا کام شروع کرو، اس لیے کہ صحابہ اٹھ رہے ہیں، کہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ضائع نہ ہو جائیں، لیکن تم حدیثیں کس سے جمع کرو گے؟ تو جانتے ہو عمر ابن عبدالعزیز علیہ الرحمت والرضوان نے ارشاد فرمایا عمرہ ابن عبد الرحمن، یہ ایک خاتون تھی، اللہ اکبر، تابعیہ میں سے تھی۔ جانتے ان کا مقام کیا تھا؟ علم کے اندر اتنے اونچے مقام پر فائز تھی کہ بڑے بڑے لوگ ان سے مسائل دریافت کرتے، یہاں تک کہ خلیفہ وقت کو بھی اگر کوئی فقہی مسئلہ سمجھنا ہوتا تو حضرت عمرہ ابن عبد الرحمن سے سمجھتے تھے، اور حضرت عمرہ ابن عبد الرحمن وہ تابعیہ تھی جنہوں نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے علم حاصل کیا تھا۔ 3 خواتین ایسی تھیں جنہوں نے علم میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ سے بہت زیادہ استفادہ کیا۔ انہی استفادہ کرنے والیوں کے اندر حضرت عمرہ ابن سعد ابن عبد الرحمن تھی، بڑی جلیل القدر تابعیہ، علم کے مقام میں، علم کے سلسلے میں، ذکاوت کے سلسلے میں، ذہانت کے سلسلے میں بڑا اونچا درجہ تھا، اور ان کی روایات کو جمع کرنے کے حوالے سے حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے فرمایا آپ اندازہ تو لگائیں اس زمانے کی عورتوں کے علم کا معاملہ کہ جن کے دور کو خلافت راشدہ کے دور سے یاد کیا جاتا ہے، وہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز اگر تدوین حدیث کے لیے کسی کا نام انتخاب کرتے ہیں تو وہ حضرت عمرہ ابن عبد الرحمن کا پتہ چلا۔ خواتین کا علمی کارنامہ بھی بہت بڑا ہے، ان کی قربانیوں کی وجہ سے علم بہت دور تک پہنچا، ان کی قربانیوں کی وجہ سے علم کا معاملہ بہت پھیلا، لیکن اللہ اکبر آج وہ جذبہ سرد ہوتا چلا گیا۔ خواتین جو ہے وہ علم دین کی طرف توجہ نہیں دے رہی، لیکن ایسا بھی نہیں، آج بھی بہت ساری عالمہ ایسی ہیں، بہت ساری معلمات ایسی ہیں جو علم کے سلسلے میں تگودو کر رہی ہیں، بہت ساری طالبات ایسی ہیں جو علم کے سلسلے میں تگودو کر رہی ہیں، محنت کر رہی ہیں، اور اپنے آپ کو علم کے زیور سے آراستہ کر کے معاشرے کو علم کے اندر ڈبا دینا چاہتی ہیں اور علم کے زیور سے آراستہ کرنا چاہتی ہیں۔ اللہ اکبر، وہ عابدہ بھی ہوتی تھی، صرف عالمہ نہیں ہوتی تھی، وہ بہت بڑی صالحہ بھی ہوتی تھی، عابدہ ہوتی تھی، طاہرہ ہوتی تھی، ان کی سوچ بھی پاک ہوتی، ان کی زندگی بھی پاک ہوتی، ان کا ذوق بندگی دیکھنے کے بعد ان کی شاگرداؤں کے اندر بھی ذوق بندگی پیدا ہوتا، ان کی اخلاق کو دیکھنے کے بعد بچیوں کے دل میں اخلاق کا جذبہ پیدا ہوتا، ان کی پاکیزہ زندگی کو دیکھنے کے بعد بچیوں کے دل میں پاکیزہ خیال پیدا ہوتا، اور اسی طریقے سے ان کی زندگی کو دیکھنے کے بعد ان کی زندگی کے اوپر چلنے کا جذبہ پیدا ہوتا۔ یاد رکھیں گناہوں کے راستے پر چلنے کے بعد دنیا بھی برباد ہوتی ہے اور آخرت بھی برباد ہوتی ہے، اور نیکیوں کے راستے پر چلنے کے بعد دنیا بھی سنور جاتی ہے اور آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ اے خواتین اسلام، تم علم کے زیور سے آراستہ ہو جاؤ، ہر بچی علم حاصل کرے۔ میں یہ نہیں کہتا دنیاوی علم حاصل نہ کرے، لیکن پردے کی پابندی کے ساتھ بغیر خلط ملت کے اگر کوئی دنیاوی علم بھی حاصل کر سکتا ہو تو ان خاتون کو دنیاوی علم بھی حاصل کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں، لیکن دین پرائیورٹی میں ہونا چاہیے۔ دین کو پہلے سیکھو، اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی تعلیمات کو اور ارشادات کو پہلے سیکھو۔ اللہ اکبر، آپ جانتی ہو عورت کے پائے استقامت کی بنیاد پر نہ جانے کس کس طریقے سے اسلام کے اندر بہاریں آئیں۔ ایک ماں کا رول میں
آپ کے سامنے پیش کروں۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور خواتین اسلام، تاریخ میں ایک ایسی ماں بھی ملتی ہے، عیون الحکایات کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ جانتے ہیں ایک ماں کے کم و بیش 6 بچے تھے، وہ عورت بیوہ تھی اور اللہ عز و جل کی اطاعت گزار، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما بردار تھی، زندگی گزر رہی تھی، اور یہ بچے بھی اس کے دعوت و تبلیغ کے میدان کے اندر بہت آگے نکلے ہوئے تھے، فروغ اسلام کے سلسلے میں جد و جہد کرتے تھے۔ ماں اسلام پر اتنی قائم تھی کہ اپنے بچوں کے حوالے سے بڑی فکر مند رہتی تھی کہ ان کی زندگی بھی تابناک گزرے۔ آج کی مائیں اس سبق سے، اس واقعے سے سبق حاصل کریں۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، عیسائی بادشاہ کو پتا چلا کہ جو ہے یہ فیملی اسلام کے سلسلے میں بڑی محنت کر رہی ہے، گرفتار کرنے کا حکم دیا، گرفتار کر کے لایا گیا، اور جب گرفتار کر کے لایا گیا تو جانتے ہیں آپ، عورت اور 6 بچے موجود تھے۔ سب سے پہلے بڑے بچے سے کہا گیا یہ خنزیر کا گوشت ہے، تم اسے کھا لو۔ اللہ اکبر۔ اس نوجوان مسلم بچے نے کہا جس چیز کو میرے رب اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام فرما دیا میں اسے نہیں کھا سکتا۔ کہا نہیں کھاؤ گے تو تمہیں زندہ جلا دیا جائے گا، تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ اس نے کہا موت سے ڈر نہیں، آخرت میں رب کی بارگاہ میں شرمندگی سے ڈر لگتا ہے، اس لیے سنو تم جو چاہو کر گزرو، لیکن میں خنزیر کا گوشت نہیں کھاؤں گا۔ ماں کے سامنے جوان بیٹے کو شہید کر دیا گیا۔ ماں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور یہ کہنے لگی اے اللہ تیرا شکر ہے کہ میرا بیٹا حرام سے بچ کر تیری رضا کی خاطر اپنی جان کو قربان کر دیا۔ دوسرے بچے کو بادشاہ نے بلایا، کہا دیکھ اسے کہہ دے کہ یہ خنزیر کا گوشت کھا لے، ورنہ تیرے پہلے بیٹے کا جو انجام ہوا ہے وہی اس کا انجام ہوگا۔ دوسرے بیٹے کے سامنے بھی خنزیر کا گوشت پیش کیا گیا، اس نے بھی یہی کہا کہ میں جان تو دے سکتا ہوں، حرام کو نہیں کھا سکتا۔ یکے بعد دیگرے 5 بڑے بچے اس کے شہید کر دیے گئے۔ اس کے بعد عیسائی بادشاہ نے کہا دیکھیے تیرا چھوٹا بچہ ہے، تیرا آخری بچہ ہے، اب اگر یہ بچہ اس کو تو سمجھا لے کہ یہ خنزیر کا گوشت کھا لے میں اسے آزاد کر دوں گا، تجھے بھی آزاد کر دوں گا، اور پھر تم جس طرح سے عیش و عشرت میں زندگی گزارنا چاہو میری طرف سے کوئی مضائقے کی بات نہیں۔ جا لے جا اپنے بچے کو اور تھوڑا سا سمجھا دے۔ ماں اپنے چھوٹے والے بچے کو لے کر جاتی ہے اور کنارے لے جا کر کہتی ہے بیٹے ایک بات تجھ سے کہنا چاہتی ہوں، بتائیے ماں کیا کہنا چاہتی ہو؟ ماں کہتی ہے بیٹے سن، تو جب بہت چھوٹا تھا نا، جب پیدا ہوا تھا تو بہت کمزور تھا، مجھ پر تیرے ڈبل حق ہیں۔ ہر ایک کے لیے قرآن کا حکم ہے کہ 2 سال دودھ پلانا چاہیے، لیکن تو اتنا کمزور تھا کہ میں نے دوسرے بچوں کو تو 2 سال دودھ پلایا، لیکن مجھے تیری طاقت کے بارے میں خیال تھا کہ تو کمزور ہے تو میں نے تجھے 2 سال سے زیادہ دودھ پلایا ہے۔ لیکن بیٹے آج میں سخت امتحان کے اندر ہوں، میں ڈر رہی ہوں کہ کہیں تجھے یہ خنزیر کا گوشت پیش کریں اور تو خنزیر کا گوشت کھا کر مجھے رسوا نہ کر دے۔ ماں کی بات یہ سننے کے بعد بیٹا کہتا ہے ماں میں تو ڈر رہا تھا کہ کہیں تم مجھے کنونس کر لو گی اور مجھ سے کہو گی کہ میں خنزیر کا گوشت کھا کر کے بچ جاؤں تاکہ تمہاری خدمت کر سکوں، لیکن میری ماں تم نے مجھے حوصلہ دیا ہے، ماں یقین رکھو میں حرام چیز کو نہیں کھاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ پھر وہ بچے کو کہتی ہے جا بیٹے۔ جیسے ہی وہ پہنچا بادشاہ نے کہا سمجھا دیا تم نے اپنے بچے کو؟ خاتون نے کہا ہاں میں نے اپنے بچے کو سمجھا دیا ہے۔ بچے سے کہا بیٹے خنزیر کا گوشت کھا لو۔ بچے نے بہت جلال بھری آواز کے اندر کہا میں جس چیز کو اللہ نے حرام فرمایا اسے نہیں کھا سکتا۔ اس نے اس بچے کی چمڑی ادھیڑ دی، اس نے بچے کو زندہ کاٹا اور کاٹنے کے بعد بچے کو شہید کیا، خال اتار دی۔ ماں اپنے بچے کی یہ کیفیت نگاہوں کے سامنے دیکھتی رہی اور پھر اللہ کا شکر ادا کرتی رہی، مولا تیرا کرم ہے کہ میرا بچہ حرام سے بچ کر شہادت کا مرتبہ پا چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اس ماں سے کہا گیا اب تو کیا چاہتی ہے؟ زندگی عیش کے ساتھ گزارنا چاہتی ہے تو
خنزیر کا گوشت کھا لے۔ برجستہ اس ماں نے جواب میں فرمایا میرے 6 بیٹوں کو شہادت کا جام نصیب ہوا ہے، جس ماں نے اپنے بچے کو حرام سے اتنا بچایا ہو وہ ماں کس طریقے سے حرام کی مرتکب ہو سکتی ہے، میں اسے ہاتھ تک نہیں لگا سکتی۔ اس خاتون کو بھی شہید کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عرض کرنے کا منشا یہ ہے ماؤں کو ایک فکر تھی کہ بچے حرام سے بچیں چاہے اس کے لیے جان دینی پڑے۔ کیا آج ہماری مائیں اور ہمارے دور کی خواتین اپنے بچے کو حرام سے بچانے کے لیے اس طریقے کی کوشش کرتی ہیں؟ ارے حرام تو سوچو، نماز کے لیے اپنے بچوں کو تیار نہیں کرتی۔ بچہ نماز نہ پڑھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، بچہ قرآن نہ پڑھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، بچہ عبادت نہ کرے کوئی فرق نہیں پڑتا، بچہ لڑکیاں گھماتا ہو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اچھا بچہ تجھے کون سی پسند ہے؟ لا میں پیغام لے کر جاتی ہوں، العیاذ باللہ ماؤں کی سوچ بھی بدل گئی، بچوں کی سوچ بھی بدل گئی، معاشرے کی سوچ بھی بدل گئی، بچیوں کی سوچ بھی بدل گئی، شادی شدہ عورتوں کی سوچ بھی بدل گئی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں صرف خاتون جنت کی کنیز کہنے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ تم اپنے لیے اگر کسی کو رول ماڈل بنانا چاہتی ہو تو خاتون جنت کو بناؤ۔ اگر ان کے نقش قدم پر چلو گی تو قیامت کے دن کوئی تمہیں پناہ دے یا نہ دے، خاتون جنت کی چادر تمہیں اپنے دامن کے اندر چھپا لے گی اور پناہ خاتون جنت کی چادر میں نصیب ہو جائے گی۔ اور تو دین سیکھو، بچیوں قرآن سیکھو، بچیوں علم حاصل کرو، بچیوں با کردار بن جاؤ، با صلاحیت بن جاؤ۔ تم جہاں جاؤ بگڑا ہوا معاشرہ وہاں پر سیدھے راستے پر چلنے لگ جائے۔ تم اپنے بچوں کی تربیت کے اندر اتنی محنت کرو، اتنی محنت کرو، اتنی محنت کرو کہ ان کے دل میں گناہوں سے نفرت پیدا ہو جائے۔ اگر کوئی عالمہ ہے معاشرے کو سدھارنے کے لیے کوشش کرے، خود گناہوں سے بچے، گناہوں سے بچانے کی جد و جہد کرے۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں اگر کوئی اس طریقے کی کوشش کرتی ہے تو کوئی ناراض ہو یا راضی اس کی فکر مت کرنا، مدینے کے تاجدار راضی ہو جائیں گے، خاتون جنت راضی ہو جائیں گی۔ بس ایک آخری جملہ عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ کیا وجہ ہے معاشرے میں نیک لڑکے نظر نہیں آتے؟ کیا وجہ ہے معاشرے میں نیک لڑکیاں نظر نہیں آتی؟ سب سے بڑی وجہ اس کی یہ ہے آج اچھی مائیں نہیں رہ گئیں۔ میں نے ایک مفکر کا جملہ وادی نور کے اجتماع میں خواتین کے میں نے کہا تھا کہ ایک مفکر کہتا ہے تم مجھے اچھی مائیں دو میں تمہیں اچھی قوم دوں گا۔ اللہ اکبر، مائیں اچھی ہوں تو قوم اچھی ہو جایا کرتی ہے۔ ماؤں تم سدھر جاؤ، خواتین تم سدھر جاؤ، عزم کر لو۔ اللہ اکبر، پہلے تو سچویشن ایسی تھی کہ مائیں اپنے بچے کو گود میں بٹھا کر کے تلاوت کیا کرتی تھی، ایک طرف گود میں بچہ ہوتا، ہاتھ میں قرآن شریف ہوتا۔ لیکن آج پوزیشن یہ ہے بچہ کام والی کے سپرد ہے اور ماں بیٹھ کر ٹی وی دیکھ رہی ہے، سیریل دیکھ رہی ہے، پکچر دیکھ رہی ہے۔ العیاذ باللہ، بدلو اپنی سوچ کو، بدلو اپنے افکار و نظریات کو۔ اسلام تمہاری طرف دیکھ رہا ہے، ٹک ٹکی لگا کر دیکھ رہا ہے۔ کوئی خاتون جو مرد خاتون جو میدان عمل میں قدم رکھ کر معاشرے کے بگڑے ہوئے حالات کو سنوارنے کی کوشش کرے؟ بس ایک پیغام میں دینا چاہوں گا، میری بچیوں جو غیر شادی شدہ ہیں وہ علم حاصل کرنے کے بعد اتنی با عمل بن جائیں، اتنی با پردہ بن جائیں، اتنی اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار بن جائیں کہ تم کہیں بیاہ کر کے جاؤ کسی گھر کے اندر تو تمہاری وجہ سے گھر والے بے نمازی ہو تو نمازی بن جائے، گھر میں قرآن کی تلاوت نہ ہوتی ہو تو شروع ہو جائے، بے پردہ ہو تو با پردہ بن جائیں۔ اللہ اکبر، ایسی بہت ساری بچیاں ہیں جو بیاہ کر سسرال جاتی ہیں تو پورے خاندان کو نمازی بنا دیتی ہیں۔ آج تمہارے رول کی اسلام کو بہت ضرورت ہے، آج تمہارے کردار کی اسلام کو بہت ضرورت ہے۔